حضرت نوح علیہ السلام کا قصہ اسلامی اتہاس میں ایک اہم اور عبرتناک واقعہ ہے۔ یہ واقعہ قرآن اور حدیث میں تفصیل سے بیان کیا گیا ہے۔ حضرت نوح علیہ السلام اللہ کے پیغمبر تھے۔ آپ کو اولو العزم پیغمبروں میں سے ایک مانا جاتا ہے۔ آپ کی امت ان شروعاتی امتوں میں سے تھی جو شرک، اللہ کے ساتھ ساجھیدار ٹھہرانے اور گمراہی میں پڑ گئی تھی۔ حضرت نوح علیہ السلام کو اللہ نے ان کی ہدایت کے لیے بھیجا۔ حضرت نوح علیہ السلام کی امت اللہ کو چھوڑ کر بتوں کی پوجا کرنے لگی تھی۔ ان بتوں کے نام ود، سوا، یگوس، یعوق اور نصر تھے۔ یہ لوگ اتنے گمراہ ہو گئے تھے کہ نصیحت کو سننے کو تیار نہیں ہوتے تھے۔ حضرت نوح علیہ السلام نے 950 سال تک اپنی امت کو اللہ کی عبادت کرنے کی دعوت دی۔ آپ نے انہیں ہر طریقے سے سمجھایا، دن اور رات، اکیلے میں اور جماعت کے سامنے۔ قرآن میں اس کا ذکر ہے، میں نے اپنی قوم کو رات دن بلایا، جس کا ذکر سورہ نوح 5 اور 6 میں ہے، لیکن قوم نے آپ کی بات نہیں مانی۔ الٹا وہ آپ کی مذاق اڑاتے اور گمراہی پر ڈٹے رہتے۔ انہوں نے کہا، کیا ہم ایک انسان کی بات مان لیں، جس کا ذکر سورہ القمر 24 میں بیان کیا گیا ہے۔ جب حضرت نوح علیہ السلام نے دیکھ لیا کہ یہ لوگ سدھرنے والے نہیں ہیں، تو آپ نے اللہ سے دعا کی، اے میرے رب، ان کافروں میں سے کوئی بھی زمین پر بسنے والا نہ چھوڑے۔ سورہ نوح 26۔ اللہ نے آپ کی دعا قبول کی اور آپ کو ایک بڑی کشتی بنانے کا حکم دیا۔ جب حضرت نوح علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے حکم دیا کہ وہ ایک کشتی تیار کریں، تو یہ حکم ان حالات میں دیا گیا جب ان کی قوم پر کوئی بڑا پانی یا باڑھ نہیں آیا تھا۔ اس سمے ان کی قوم نے انہیں جھوٹا اور پاگل قرار دیا تھا اور ان کے اس کام کا بہت مذاق اڑایا۔ ان کی قوم کے لوگ کہتے تھے، یہ کیسا پاگل انسان ہے جو سوکھی زمین پر کشتی بنا رہا ہے، یہاں تو پانی کا کوئی نام و نشان تک نہیں، اور یہ بڑی بڑی کشتی بنا رہا ہے۔ حضرت نوح علیہ السلام 950 سال تک اپنی قوم کو توحید، ایک اللہ کی عبادت کی طرف بلاتے رہے، لیکن لوگ ان کی دعوت کو نہ مانتے اور الٹا انہیں جھوٹا اور دیوانہ کہتے۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت نوح علیہ السلام کو صبر اور ان کے عمل پر یقین کرنے کا حکم دیا تھا۔ حضرت نوح علیہ السلام نے اپنے رب کے حکم کو پورا کیا اور لوگوں کی مذاق اڑانے والی باتوں پر صبر کیا۔ اللہ نے قوم کو آگاہ کیا، اگر وہ توبہ نہ کریں گے تو انہیں بھاری عذاب کا سامنا کرنا پڑے گا۔ آخرکار اللہ کا حکم آیا اور زمین سے پانی ابلنے لگا اور آسمان سے موسلادھار بارش ہونے لگی۔ حضرت نوح علیہ السلام نے اللہ کے حکم سے اپنے پریوار اور ان لوگوں کو کشتی میں بٹھا لیا جو ایمان لائے تھے۔ ساتھ ہی ہر جانور کا ایک جوڑا، نر اور مادہ، بھی کشتی میں رکھا گیا۔ قوم کے باقی لوگ پانی میں ڈوب گئے، یہاں تک کہ آپ کا بیٹا بھی، جو ایمان نہیں لایا تھا۔ جب حضرت نوح علیہ السلام نے اپنے بیٹے کو بلایا تو اس نے کہا، میں کسی پہاڑ پر چڑھ جاؤں گا جو مجھے پانی سے بچا لے گا، لیکن اللہ کا عذاب ایسا تھا کہ کوئی نہ بچ سکا۔ اس دوران کشتی میں موجود جانوروں اور انسانوں کا ذکر ملتا ہے۔ جب کشتی میں چوہے آنے لگے اور اناج کھانے لگے تو نوح علیہ السلام نے اللہ سے مدد مانگی۔ اللہ تعالیٰ نے کشتی میں بلی کو پیدا کر دیا۔ بلی نے چوہوں کو قابو میں کر لیا اور کشتی میں پھر سے سکون قائم ہو گیا۔ جب بھی مشکل حالات آئیں تو ہمیں صبر کرنا چاہیے اور اللہ سے مدد کی دعا کرنی چاہیے۔ اللہ تعالیٰ ہر مشکل کا حل دینے والا ہے۔ جب پانی اترنا شروع ہوا تو حضرت نوح علیہ السلام نے یہ جاننے کے لیے کہ زمین کا پانی کتنا سوکھا ہے، ایک کوے کو بھیجا۔ کوہ زمین کی استھتی دیکھنے گیا لیکن واپس نہیں لوٹا، کیونکہ اسے کہیں کھانے کے لیے کچھ مل گیا تھا۔ اس کے بعد حضرت نوح علیہ السلام نے ایک کبوتر کو بھیجا۔ کبوتر نے لوٹ کر اپنی چونچ میں جیتون کی پتی لا کر دی، جس سے یہ پتہ چلا کہ پانی اتر چکا ہے اور زمین کا کچھ حصہ سوکھ چکا ہے۔ کئی دنوں کے بعد کشتی جدی نامک پہاڑ پر ٹھہر گئی۔ حضرت نوح علیہ السلام اور ان کے ساتھیوں نے اللہ کا شکر ادا کیا اور نئی زندگی شروع کی۔ اللہ نے وعدہ کیا کہ آگے ایسی کوئی تباہی پوری انسانیت پر نہیں لائی جائے گی۔ سبق: توحید کی اہمیت، اللہ کی عبادت اور اس کے حکم پر چلنا ہر انسان کی ذمہ داری ہے۔ صبر اور محنت: حضرت نوح علیہ السلام نے 950 سال تک لگاتار دعوت دی، جس سے ان کے صبر اور محنت کا پتہ چلتا ہے۔ گناہ کا انجام: اللہ کے حکم کی نافرمانی کرنے والوں کا انجام۔ ویڈیو اچھا لگا تو لائک کر لیں اور کمنٹ میں ضرور بتائیں آپ کو ویڈیو کیسا لگا۔ آپ کی کوئی رائے ہو تو ہم سے ضرور شیئر کریں۔ اگر چینل پر نئے ہیں تو سبسکرائب کر لیں۔ اپنا قیمتی وقت دینے کے لیے شکریہ۔ خدا حافظ۔